بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. انشاءاللہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 11 ہو گیا الحمدللہ. آج ہم 12 اور 13 دیکھیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. اور بے شک لیا اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ اور مقرر کیے ہم نے ان میں 12 سردار. اور کہا اللہ نے بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم قائم کرتے رہے نماز اور ادا کرتے رہے تم زکوٰۃ، یا پھر تم جو ہے تزکیہ والے کام کرتے رہے اور ایمان لائے تم میرے رسولوں پر، اور اگر تم نے جو ہے وہ تقویت پہنچائی یعنی قوت پہنچائی تم نے انہیں، ان کی مدد کی اگر، اور کیا کام ہے، اور قرض دیتے رہے تم اللہ کو نیکیوں کا قرض، تو ضرور میں دور کر دوں گا تم سے تمہاری برائیاں، اور ضرور میں داخل کروں گا تمہیں ایسی جنتوں میں جاری ہے جن کے نیچے سے نہریں. پھر جس نے بھی نافرمانی کی اس کے بعد تم میں سے تو یقیناً وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے. آیت نمبر 13. فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. پھر بسبب ان کے توڑنے کے ان کا میثاق جو اللہ سے انہوں نے لیا تھا تو اللہ نے لعنت کی ان پر، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے بنا دیا ان کے دلوں کو سخت، اور وہ سب بدل دیتے ہیں بات کو اس کے موضوع سے، اور انہوں نے بھلا رکھا تھا ایک حصہ اس میں سے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، اور برابر ملتی رہے گی آپ کو اطلاع ان کے خیانت کی.
سوائے چند ان میں سے، یعنی چند ایسے ہیں جو خیانت نہیں کریں گے، تو ایسوں کے لیے معاف کریں انہیں اور درگزر کریں، بے شک اللہ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو، بے شک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انشاءاللہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 12 سے دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْنَ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ۔ اس پر توجہ دیجیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور یہاں پر جو میثاق کی بات چل رہی ہے، اور یہاں پر اس میثاق کو بتا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہمیں کہ اگر تم جو میں تم سے وعدہ لیتا ہوں اگر تم اس پر عمل کرو گے تو بہت امن سے رہو گے۔ ٹھیک ہے، چلیے ہم بھی دیکھتے ہیں کیا بات ہے وہ۔ اور در حقیقت اللہ نے لیا پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے۔ بنی اسرائیل جو ہے وہ لقب تھا یعقوب علیہ السلام کا، لقب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں دیا تھا، اسرائیل کے بیٹے۔ پھر اس کے بعد یہ قوم آتے 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 ان کی قوم میں جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، ان کو بھی ان کی قوم جو تھی اس کو بھی یہ ٹائٹل دیا گیا بنی اسرائیل کا۔ تو اسپیشلی موسیٰ علیہ السلام کے وقت کی بات ہے یہ کہ موسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ میں نے جو ہے تم سے پختہ وعدہ لیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے تم سے پختہ وعدہ لیا تھا اور مقرر کیا تھا، ہم نے مقرر کیا تھا ان میں، دیکھیے 10 اور 2 12 سرداروں کو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے ان سے کیا کہا۔ اب ہوا کیا، جب کہ فرعون کے چنگل سے، فرعون کی غلامی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو جب بچا کر ان کو جو ہے وہ دوسری زمین پر بسا دیا، اس کے بعد اب جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچایا تو آگے دین کا کام لینا ہے نا ان سے، تو ان کی پہلے آرگنائزیشن کی گئی، ان کو جو ہے وہ سیٹ کیا گیا اور 12 ان کے گروپ بنائے گئے، 12 گروپ جو بنائے گئے تو اس میں ایک ہیڈ بنایا گیا، اور اس میں 12 ہیڈ بنائے گئے تاکہ اچھے سے سارے جو مینجمنٹ ہے وہ اچھے سے چلے، آرگنائز سب کچھ جو ہے وہ بہت اچھے سے ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، دیکھیے کتنی پیاری بات ہے۔ وقال اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یعنی یہ پھر دیکھیے ایک توکل کی بات ہوتی ہے کہ تم گھبراؤ مت، تم اپنے جو ہے مقصد پر نظر رکھو، تم اپنے کام پر دھیان رکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ چلیے ٹھیک ہے، یہ بات تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت کے رسول کو خود کہہ دی تھی۔ آج اگر کسی کو یہ چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا ساتھ دیں تو اسے کیا کرنا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ شرط رکھی یہاں پر، کچھ کنڈیشنز رکھے یہاں پر، اور وہ کنڈیشن کیا تھی کہ کس حال میں میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ چلیے 1 بائی 1 دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، یقیناً اگر تم نماز قائم کرتے رہو گے، نماز قائم، نماز پڑھنے کی بات نہیں ہے نماز قائم کرنے کی بات ہے کہ اگر تم نماز قائم کرتے رہو گے، چاہے وہ انفرادی لیول پر ہو، انڈیویجول لیول پر ہو یا اجتماعی لیول پر ہو۔ نمبر 2 وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور اگر تم، دیکھیں ان آتا ہے نا کسی آیت میں تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے شرط ہوتی ہے، ان جہاں پر بھی آتا ہے تم ایسا 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 کرو پھر میں تمہارے ساتھ ایسا ایسا کروں گا، جواب شرط بھی انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے۔ نمبر 1 نماز کو قائم کرتے رہو گے، نمبر 2 اگر تم زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے، نمبر 3 اور تم ایمان لاتے رہو گے میرے رسولوں پر۔ ایمان لاتے رہو گے مطلب کہاں مانتے رہو گے میرے رسولوں کا، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، نمبر 4 اور اگر تم مدد کرتے رہو گے ان کی کس کی، رسولوں کی، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، نمبر 5 اور اگر تم قرض دیتے رہو گے اللہ کو بہترین قرض۔ جب یہ آیتیں اس وقت کے کچھ یہودیوں نے سنی تو نعوذ باللہ انہوں نے مذاق اڑایا، اچھا
اور یہ ہم پڑھیں گے یہیں پر تقریباً سورہ مائدہ میں ہی ہم یہ پڑھیں گے ان کے الفاظ کہ نعوذ باللہ وہ یہ کہتے تھے اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ فقیر ہے کیا جو قرض مانگ رہے؟ تو دیکھیے یہ قرض حسنہ ہے، یعنی یہ تمہیں جو کام کا حکم دیا جا رہا ہے اس کو بہترین درجے پر جا کر کرو۔ قرضن حسنہ یعنی کہ یہ عام قرض مت سمجھے کہ جو نارملی ایک انسان کو دیتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کا کام بہترین درجے پر جا کر کرو۔ دنیا کے معاملے میں ہم دیکھیں کتنا کیئرفل رہتے ہیں کہ میرا کام پرفیکٹ ہو، سب کو پسند آئے، ایسا ہو ویسا ہو، کوئی اس میں فالٹ نہ نکالے۔ تو دین کے معاملے میں بھی سیریس نا، دین کے معاملے میں بھی تھاٹس رکھیے۔ اور یہ ہے کہ اب دیکھیے کہ اب چونکہ یہ قرض کی بات ہے نا، اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ آپ جو بھی عمل کرتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پاس اس کو سیکیور کر لیتے ہیں، اور جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو وہ قرض ہوگا اللہ پر، ہمارے اچھے اعمال جو ہوتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین طریقے سے ہمیں اس کو لوٹائیں گے۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے، یعنی جس بندے کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے تو دیکھیے کہ کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں جو واقعی جب سمجھ میں آ جاتی ہے تو وہ ہمارے لیے ایک موٹیویشن کا سبب بن جاتی ہے۔ فار ایگزامپل کہ جب یہ آیت مجھے اسپیشلی مجھے اور ہماری ایک ساتھی ہے، جب یہ آیت ہم کو جیسی سمجھ میں آنی چاہیے سمجھ آئی تو ہم لوگوں نے کہا کیا کریں، کیا ایسا کام کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور اس آیت پر عمل بھی ہو جائے۔ تو پھر ہم لوگوں نے ہماری کلاس میں کچھ 2 بائی یا 2.5 بائی 3 کے ہم نے قرآن کے پیجز بنوائے۔ سوچو صرف کہ چلو کرتے ہیں، ایک ہی پروجیکٹ شروع کرتے ہیں۔ اور اکثر آپ نے بھی دیکھا ہوگا جو فوٹو اگر میری آتی ہے یوٹیوب پر، اس کے پیچھے ایک شیٹ لگی ہوئی ہے۔ پھر اس کام میں ہم لوگ لگے، چلو ٹھیک ہے، کوٹیشن نکالا گیا، 1.5 لاکھ کے قریب کوٹیشن گیا۔ بولے اب کیا کریں گے؟ چلو کوئی بات نہیں، 1-2 بندے تو ایسے ملے کہ پورا ہم دینے کو تیار۔ ہم نے کہا نہیں، ہم بہت سارے لوگوں کا کنٹریبیوشن اس میں چاہتے ہیں۔ اور یقین کریے کہ اللہ نے اتنی آسانی کی لوگوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا۔ اور جب وہ شیٹ بن کر آئی، کچھ لوگ جب ہمارے یہاں پڑھنے آتے تھے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں بھی ایسا بنوانا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کچھ سالوں بعد ایسا ہوا کہ چلیے کچھ اور آگے بڑھتے ہیں، کام کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم اپنا اتنا مال نہیں لگا سکتے، اللہ نے ایک جان دی ہے، کچھ ہمیں اللہ نے صحت دی ہے، ہمارے اندر کچھ ٹیلنٹ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں میرے راستے میں جان اور مال سے جو ہے وہ جدوجہد کرو، اسٹرگل کرو۔ تو کوئی سوچے بھائی میرے پاس مال تو نہیں، میں نہیں لگا سکتا، تو جان تو ہے نا، وہ لگا دو، کہ اللہ جو ایک جان ہے اس کو ہی تیرے راستے میں لگا دے۔ پھر کیا ہوا، اور ایک جگہ کا پروجیکٹ ہم نے لیا، اچھا ٹھیک ہے ہم آپ کو بنا کر دیں گے انشاءاللہ۔ ایک کی کوشش کے لیے اللہ نے جو کھڑا کیا، آپ یقین نہیں کریں گے کہ 5 سیٹ کا اللہ نے انتظام کر دیا تھا۔ کہاں ایک کے پیچھے 1.5 لاکھ خرچ آ رہا تھا، اور میرے پاس اتنے لوگوں کے پیسے آنے لگے، اتنے کہ ہم لگانا چاہتے الحمدللہ۔ تو قرضن حسنہ کی بات جب سمجھ میں آتی ہے انسان، تو یقین کریے وہ ان کے لیے سب کا ہی جاریہ ہوا۔ اب 5 سیٹ کا اماؤنٹ جو جمع ہوا، تو میں نے 5 لوگوں کو تلاش کیا کہ ٹھیک ہے ہم اپنی طرف سے ہم جو ہے ہدیہ آپ کو دیں گے یہ الحمدللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے باکس کا انتظام کرنا، اس کا باکس جس میں ہم رکھتے ہیں وہی صرف 10-12 ہزار روپے کا بنا تھا۔ ایسے کرتے کرتے اللہ نے بہترین انتظام، ابھی بھی لوگ بولتے ہیں ہوگا بنانا ہوگا تو، لیکن ابھی تک میرے پاس کوئی کال نہیں آئی کہ ہمیں ضرورت ہے، تو پیسے ایسے رکھ کے کیا فائدہ، امانت ہے وہ بھی۔ تو ایسے کرتے کرتے کتنی دور دور ہم نے جو اس کو یہاں تک کہ بنوا کر خود سامنے 8-8 گھنٹہ میں زیروکس والے کے پاس بیٹھ کے، سنڈے میرے پاس ملتا تھا، 8-8 گھنٹہ بیٹھ کے اس کے پاس اس کو سیٹ کروایا کمپیوٹر پہ الحمدللہ۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ تیار ہوا، اور اس کو ٹیمپو میں، پھر میرے شوہر کو بھی میں لیتی تھی ساتھ میں، کیونکہ کوئی کام میرے اکیلے کے بس کا نہیں ہوتا تھا۔ میرے شوہر میرے ساتھ آتے تھے، ہم لوگ باقاعدہ ٹیمپو ہائر کر کے اس کو ایک بھیونڈی میں، پھر ایک پنویل میں، ایسے کرتے کرتے ایسے کتنی جگہ پر، اپنے ممبئی میں 2-3 جگہ پر ایسے اللہ نے پہنچایا۔ بے شک میں تو، جب مجھے کچھ لوگوں نے کہا کیا ہے آپ یہ ذمہ داری لے رہے، میں نے کہا میرا کام تھوڑی ہے، میں کیا ذمہ داری لے رہی، یہ اللہ کا کام ہے، وہ کرے گا، مجھے تو کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ میں تو کہا بس میں نے تو شروعات کر دی، اللہ تعالیٰ بہترین، یقین کریے اللہ پہ توکل کر کے آپ جو کام کریں گے اللہ تعالیٰ بول رہے نا قال ان اللہ معکم، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اس آیت کو ذرا محسوس کریں، اللہ تعالیٰ خود بول رہے انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں ہوں نا، کیوں پریشان ہوتے ہو تم؟ قرضن حسنہ دے کر تو دیکھو مجھے،
اور یقین کریے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اللہ کے راستے میں آپ نے اگر 10 روپے لگائے تو پلٹ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ 1000 روپے سے زیادہ آپ کو پلٹ کر دیتے. آپ دیکھیے دنیا کے معاملے میں اگر آپ کسی سے 100 روپے لے تو آپ رکھتے ہیں کسی کا؟ نہیں بھائی لو تمہارا 100 روپے میرے کو لوٹانے کا، ادھر ہی حساب کلیئر کرو. تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں لوگ ایسا گمان کیوں کرتے ہیں؟ پھر دیکھیے اگر کوئی نہیں کرتا ہے نا تو مجھے بہت سیدھی سی بات جو سمجھ آتی ہے، یقین کی کمی ہے. بھائی میں تو سیدھی سی بات بولتی ہوں، جس کو یقین ہے لگا دے اللہ کے راستے میں، نہیں یقین ہے تو چھوڑ دے. پھر اس طریقے کی باتیں اللہ تعالیٰ بول رہے چلیے اتنے تم کام کرو گے تو کوئی بولے گا کیا فائدہ ہے؟ تو چلیے جواب شرط ہم دیکھ لیتے ہیں. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، یہ ہے فائدہ. ڈیفینیٹلی لام پہ تشدید اور اس کے بعد نون پہ تشدید، یہ بہت یقینی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں ڈیفینیٹلی میں دور کر دوں گا تم سے تمہاری خطاؤں کو. اور کیا چاہیے بتائیے ہمیں؟ جس کو یہ خوشخبری مل جائے کہ دنیا میں ہی میں تمہاری خطاؤں کو معاف کر دوں گا، وَلَا أُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ضرور بضرور میں داخل کروں گا تم کو ایسے باغات میں، ایسی جنت میں جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوگی. دنیا میں عام آدمی تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس کا بنگلو بھائی ایسی جگہ پر ہو کس نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں دس اینڈ دیٹ، نہیں وہ گمان بھی نہیں کر سکتا. ظاہری صورت دیکھ کے اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں دیکھیے. لیکن اگر وہ ظاہری اسباب کو دیکھے کہ یہ میری کیپیسٹی نہیں ہے، میری حیثیت نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں. اللہ نے یہاں کرنے کے 3-4 کام دیے، اس کو کر لیجئے. جنت میں ایسا فلیٹ لیجئے، جنت میں ایسے بنگلو لیجئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اور کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو خوشخبری دے دی کہ یہ 2 چیزیں تو میں ضرور کروں گا. اللہ سے دعا کریے اللہ ایسے لوگوں میں شامل کرے. اور دیکھیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور رسولوں کی مدد کس طریقے سے کی جاتی ہے؟ رسولوں کی مدد کس طریقے سے کی جاتی ہے کہ جو انہوں نے تعلیمات چھوڑی ہے اس کو دوسروں تک پہنچانے کا کام کریے. یہ رسولوں کی مدد ہے. بذات ظاہر اگر رسول امت کے بیچ میں موجود ہیں تو وہاں پہ ان کی ہیلپ کریے اور ان کے بعد جو ہے ان کی تعلیمات کو پھیلائیے. جو کچھ وہ چھوڑ گئے ہیں اس کو جو کتو پہنچانے کی کوشش کریے. چلیے اس کے بالکل اپوزٹ ایک اور کیریکٹر، فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اور یہ بھی سن لو، اور جس نے بھی انکار کر دیا، کفر کیا اس کے بعد تم میں سے. اس کے بعد مطلب اتنی خوبصورت بات بتانے کے بعد بھی اگر تم میں سے پھر گیا کوئی اس بات پہ عمل نہیں کیا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو در حقیقت وہ بھٹک جائے گا سیدھے راستے سے. بتائیے ذرا، وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا ان سے. آپ بولو گے میرے لیے کیا بات ہے، یہ تو بنی اسرائیل کے لیے بات تھی. تو دیکھیے بنی اسرائیل بھی پاسٹ کے مسلمان تھے. آج کا بھی مسلمان اگر اس پہ عمل کرے گا تو کچھ گھاٹے میں نہیں رہے گا وہ، بلکہ وہ بہت امن اور سکون میں رہے گا. اس کے بعد ہوا کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ان سے یہ وعدہ لیا تھا، لیکن ان کی کرتوتیں دیکھیں، اتنی حرکت ان کی ایسی. آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، انہیں تو یہ کہا گیا تھا لیکن کیا کیا انہوں نے یہ کیا کہ توڑ دیا انہوں نے اس کے میثاق کو، اس کے عہد کو. کنہوں نے توڑ دیا کس کے عہد کو؟ یہودیوں نے. بنی اسرائیل جو ہے اصل میں یہودی کا یہ لقب تھا. یہودیوں نے جو ہے وہ اللہ نے جو ان سے وعدہ لیا تھا اس وعدے کو انہوں نے توڑ دیا. تو چلیے اس کے ریٹرن میں ہی کیا ملا؟ لعناہم. اللہ تعالیٰ بول رہے ٹھیک ہے میں نے کیا ان کے ساتھ؟ نمبر 1 لعنت کی ہم نے ان پر. اور لعنت کیا ہے؟ اپوزٹ رحمت، یعنی اللہ نے انہیں سزا دی، رحمت سے دوری ہو گئی ان کی. دیکھیے جو بندہ اللہ کے حکم پر نہیں چلے گا تو ڈیفینیٹلی نا، دیکھیے ہدایت کا راستہ چھوٹا اگر تو بچا کیا؟ سوائے گمراہی کے کچھ نہیں بچا. ایک نور کے راستے کو آپ چھوڑیں گی تو سوائے گمراہی کے آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا. اب اس کا الٹیمیٹ کیا ہو گیا؟ جب اللہ کی ان پر لعنت آئی وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہم نے کر دیا ان کے دل کو سخت. دعا کریے اللہ ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے. اللہ میرے دل کو کبھی سخت نہیں ہونے دینا. دیکھیے کتنی
اتنی ظاہری صورت ہے یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب میں کسی کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہوں، میری لعنت کی یہ ظاہری صورت یہ ہے. دیکھیے لعنت چھپی ہوئی چیز ہے. ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک چھپا ہوا ایک ظاہر. تو ظاہر کیا ہے؟ دل سخت ہو جانا. اب آپ بولیں گے دل تو نظر نہیں آتا ہے، بھائی ہم کیسے جانچے اپنے آپ کو؟ تو یہ دیکھیے کہ آپ کا نیکی کرنے کا دل نہیں کرے گا، بری چیزیں آپ کو اچھی لگنے لگیں گی. نیکی کی طرف آپ کو کوئی بلائے گا تو آپ کا آنے کا دل نہیں کرے گا. مواقع آپ کو ملیں گے لیکن آپ کوتاہی کرو گے، آپ بالکل اس کو ارے جانے دو، چھوڑو نہ، مئی ملی گا، کوئی بھی کر لے گا، اس طریقے کی باتیں ہو جاتی ہے. پھر اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے وہ دل، دنیا داری میں پڑا ہوا رہتا ہے اور دین کی طرف نہیں آنا، اس کی کوشش بھی نہیں کرنا. یہ ظاہری چیزیں ہیں. تو کبھی دیکھیے ایسے شخصیت ہماری نظروں سے بھی گزرتی ہے اور جب ہم دیکھتے ہیں ایسے تو ایسی ایسی آیتیں اس وقت فوراً یاد آ جاتی ہے، تو آپ فوراً ان کے لیے دعا کیا کرو. جو بھی شخصیت، جو بھی پرسنالٹی آپ کے سامنے ایسی آئے کہ اللہ اس کے دل کو بھی تو نرم کر دے، جس طریقے سے تو نے اپنے کلام سے میرے دل کو نرم کیا ہے اس کے دل کو بھی نرم کر دے. پھر اس کے بعد آگے کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں دوسرا ان کا جرم. دیکھیے جس بندے کو پڑی نہیں ہے کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے میثاق کی، اس کے وعدے کی، تو وہ اپنی منمانی تو کرے گا. دوسرا جرم ان کا کیا ہوا؟ انہوں نے کیا کیا؟ جب وعدہ توڑا تو اللہ نے ان کے دل کو سخت کر دیا، لعنت بھیجی ان کے اوپر. یحرفون الکلم عن مواضعہ، انہوں نے کیا کر دیا؟ انہوں نے پھیر دیا کس کو؟ کلمے کو، اس کے موضوع سے، اس کے ٹاپک سے. یہ بہت بڑا جرم تھا ان کا. استغفر اللہ کہ آج بھی امت میں، آج بھی مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو آیتوں کو مطلب اس کے کانسیپٹ کو کلیئر نہیں کرتے ہیں، الگ ہی مطلب وے میں لے کر جاتے ہیں اور اس طریقے سے امت کو بھٹکانے کا سبب بن جاتے ہیں. وہ بنی اسرائیل کا بھی ایک بہت بڑا جرم تھا. وہ مطلب باتیں ہوتی تھی جو اللہ کی کتاب کے حکم ہوتا تھا، وہ اس کو بالکل اس کے اپوزٹ بات کیا کرتے تھے. یعنی سامنے والے کے مزاج کے حساب سے بات کرتے تھے. ان کے پہلی بات تو دیکھیے کہ تورات عام لوگوں کے ہاتھ میں تو تھی نہیں. ایک پرٹیکولر کوئی شخص ہوا کرتا تھا جس کو بہت بڑا عالم وہ سمجھتے تھے اور اس کے ہاتھ میں بھی نہیں رہتی تھی. بادشاہ جو بیٹھا کرتا تھا اور اس کے چیئر کے پیچھے جو ہے یعنی کہ وہ چیمبر ہوا کرتا تھا. اللہ اکبر. ایک چیمبر ہوا کرتا تھا تو وہاں پر وہاں اس کے پیچھے جو ہے یعنی کہ رکھتے تھے وہ لوگ جو بھی ان کی مذہبی کتاب ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اچھا جب وہاں وہ رکھتے تھے اور میں بھول رہی ہوں اس جگہ کو کیا کہتے، چیپل سم تھنگ کچھ اس جگہ کو کہا جاتا تھا. اب ہوتا کیا تھا کہ بادشاہ کے پاس کوئی بھی مسئلہ آتا تھا تو ایک شخص جس کے ہاتھ میں یعنی کہ اس چابی ہوا کرتی تھی، وہ جاتا تھا اندر سے، اس کے مزاج کے حساب سے وہ کیا کرتا تھا، مسئلے لے کر آتا تھا کہ لو کتاب میں یہ مسئلے کا یہ حل لکھا ہوا ہے. آج افسوس، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دینداری کو دکانداری بنا رکھی، جیسے کہ پاسٹ کے مسلمانوں نے بنا رکھا تھا. مزاج کے حساب سے فتوے دے دیں گے، جبکہ اگر اس فتوے کا جواب ہم کتاب و سنت میں ہم ڈھونڈنے جائیں تو دور دور تک جو ہے ہمیں بالکل بھی اس کی کوئی بھی مطلب دلیل نہیں ملتی ہے. اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور کیا، اور ان کا تیسرا جرم کیا تھا، اور بھلا دیا تھا انہوں نے، بھول گئے تھے وہ ایک بہت بڑا حصہ اس میں سے جو نصیحت کی گئی تھی اس کی. انہیں بھی نصیحت کی گئی تھی کہ دیکھو بھائی یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، اللہ کی کتاب میں یہ ہے، رسول نے یہ فرمایا ہے، آپ کو یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا. ہمیشہ آپ کو انفارمیشن ملتی رہے گی، آگاہ آپ کو یعنی کہ ان کے بارے میں جو اطلاع ملتی رہے گی ان میں سے خیانت کرنے والوں کی. آپ کو ضرور جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ الرٹ کر رہے ہیں. کس کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو،
کہ یہ لوگ ایسے ہیں، ان کا نیچر ایسا ہے. اب جو اصل بنی اسرائیل میں سے نہیں رہ گئے تھے نا، یہ تو مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے 7 سپارے کے آخر میں ہم پڑھیں گے، 6 سپارے کے آخر میں، 7 کے شروع 6 کے آخر میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں بڑے سخت یہ لوگ مسلمانوں کو لے کر. مسلمانوں کے خلاف آپ جو ہے وہ ان سے کچھ نہ کچھ خیانت کی باتیں سنتے ہی رہیں گے. ہاں لیکن سب ایسے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ بول رہے سب ایسے نہیں ہیں، اللہ قلیل، تھوڑے بہت ایسے بھی ہیں ان میں سے جن کے اندر جو ہے سافٹنس ہے، جن کے اندر جو ہے وہ ایمانداری ہے. اچھا وہ کون ہے؟ منہم فاعف عنہم واصفح. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو مسلمان ہیں، تو آپ ان کے لیے کیا کریں؟ فاعف عنہم، آپ ان کے لیے پھر کیا کریں؟ اپنے بازوؤں کو جھکا دیں، آپ ان سے درگزر کریں. بازوؤں کو جھکا دیں ان دا سینس آپ ان کے لیے سافٹ مزاج رہیں. ان میں سب ایسے نہیں ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو واقعی جس طریقے سے ایمان والوں کو عمل کرنا چاہیے وہ اس طریقے سے عمل کرتے ہیں. اب دیکھیں کہ جو ان میں سے مسلمان ہیں تو اس میں عمل کی بات ہے. کون سے اس میں ایسے ہیں جنہوں نے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو میسج لے کر رہا ہے اس کو انہوں نے سنا اور اس کے بعد اپنی اصلاح کی کوشش بھی کی. انہوں نے کوشش کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ تو بہت محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو. احسان یہ دنیا کا احسان نہیں ہے، محسن کس کو کہا جاتا ہے؟ اتنا خوبصورت ورڈ ہے یہ محسن، ہر کام احسن درجے پہ کرنے والا. اگلے سے اسے کوئی بھی جو ہے وہ ریٹن میں کچھ نہیں چاہیے، اس کے باوجود بھی وہ اللہ کی رضا کے لیے سارے کام کرتے جا رہا ہے. تو ایسے محسن بننے کی کوشش کریں کہ سامنے سے آپ کو کچھ نہیں مل رہا ہے لیکن پھر بھی آپ اللہ کی رضا کے لیے بہترین جو ہے اگلے کے ساتھ آپ کا مزاج اچھا ہے، آپ احسن درجے سے عمل کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے صفت اپنے اندر لانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ ہم جب سورہ یوسف میں تقریباً جب پہنچیں گے اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں. اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو اور میرے علم میں اضافہ فرما دے. آمین. اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما. اے اللہ مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا. اے اللہ میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے. آمین یا ربی. اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما. آمین یا رب العالمین. اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے. اے اللہ ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے. انشاءاللہ آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين يا رب العالمين. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.